پروگرام میں بہت وارم ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. آج جب آپ سے یہ پروگرام میں مخاطب ہوں تو پاکستان جل رہا ہے اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ یا اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں یا بہت سے لوگوں نے کویشچن اٹھا دیا کہ فوج کی طرف بھی دیکھا جا رہا ہے. جس طرح کوئٹہ کے حالات ہیں, جس طرح کے اسلام آباد میں لانگ مارچ کے حالات ہیں. آبویسلی یہ کوئی آئیڈل سچویشن نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے, پولیٹیکل سٹیبلٹی کے حوالے سے, الیکشن ایئر کے حوالے سے. لانگ مارچ پہ تو میں آؤں گا بعد میں, لیکن جو سب سے تکلیف دہ امر رہا پچھلے کچھ دنوں سے وہ یہ کہ پاکستان کے 50 سے زیادہ شہریوں کی لاشیں جو ہیں اس وقت کوئٹہ کی گلیوں میں پڑی ہوئی ہیں اور ان کے لواحقین نے ان کو دفنانے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ وہ کوئٹہ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کی بے حسی کے اوپر پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور یہ شیعہ سنی کلنگز کا معاملہ نہیں ہے ویورز, اگر آپ اس کو اس طرح سوچ رہے ہو, یہ بالکل ایسا نہیں ہے کیونکہ اس ملک میں سوسائٹی کے اندر شیعہ سنی اختلاف اس طرح ہے ہی نہیں. یہاں پہ شادیاں ہوتی ہیں, یہاں پہ آپس میں لوگ ملتے ہیں, یہ ایشو نہیں ہے. ایشو سے بڑھ کر ہے, ایشو ہے وہ ٹیررسٹ, وہ دہشت گرد جو اس کو ایشو بنا رہے ہیں شیعہ سنی لڑائی کا, اور کلنگ کی جا رہی ہے شیعہ کمیونٹی کی, خاص طور پہ ہزارہ کے حوالے سے, اور اس کو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان جو ہے فرقہ واریت کی آگ میں, جبکہ میرا یہ اس پہ پرسیپشن ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن دہشت گردی کو روکنا, شیعہ کمیونٹی کی کلنگ کو روکنا, مسلمانوں کی کلنگ کو روکنا, پاکستان کی کلنگ کو روکنا, یہ حکومت وقت کا کام ہے جہاں بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ بالکل فیل نظر آ رہی ہے. نہ صرف سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں بلکہ جو اتحادی ہیں حکومت کے, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کوئٹہ خدا کا واسطہ فوج کے حوالے کر دیں. ابھی میرے سامنے بیان چل رہا ہے چودھری شجاع حسین صاحب کا جو کہ پیپلز پارٹی کے اتحادی ہیں, انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے کہ اتنے انکمپیٹنٹ وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں کوئٹہ کی داد رسی نہیں ہو سکتی. اس بے حسی کو ریورس کرنے کے لیے فوج کے حوالے کر دیا جائے کوئٹہ کو. یہ حالات ہیں. میں سیدھا اس وقت جاؤں گا عبدالخالق ہزارہ صاحب جو چیئرمین ہیں ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے. ان کا یہ ذاتی لاس بھی ہے, ان کے لوگوں کا لاس بھی ہے, پاکستان کا لاس بھی ہے. عبدالخالق صاحب پہلے تو تہہ دل سے میری تعزیت قبول کیجئے. لاشیں پڑی ہوئی ہیں 70 سے زیادہ اس وقت کوئٹہ کی گلیوں میں. کیا مطالبہ ہے آپ کا اور کب آپ دفنائیں گے اپنے لوگوں کو؟ جی کامران صاحب, ہماری کمیونٹی کے لوگ میل فیمیل بچے بوڑھے صاحب جو ہے سراپا احتجاج ہے اس وقت کوئٹہ شہر میں. 2 جگہوں پہ ہماری پروٹیسٹ جاری ہے, اور ایک تو ان کے لواحقین اور ہمارے کچھ تنظیمیں جو ہے مطلب ان کی لاشیں جو ہے وہاں پہ رکھی گئی ہے, ان کا اپنا ڈیمانڈ ہے. دوسری طرف پارٹی کی طرف سے میں خود جو ہے مطلب ہنگر اسٹرائک پہ بیٹھا ہوا ہوں, اور ہم جو ہے کنٹونمنٹ کے ایریا میں آئی جی آفس کے ساتھ ہی جو ہے مطلب وہاں پہ دھرنے بھی دیے ہوئے جو ہزاروں کی تعداد میں دھرنا پورا دن. آپ کا مطالبہ کیا ہے یہ دھرنا, کیونکہ آپ نے جو لاشیں میتیں ہیں ان کی آبویسلی یہ تدفین فوراً ہو جانی چاہیے, یہ ان کی بھی توہین ہو رہی ہے, ایسا کیا کرے یہ حکومت؟ جی آپ کائنڈلی تھوڑا مجھے جی 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 کامران صاحب, بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, یہ تو دہشت گردی کا سب سے بڑا واقعہ ہے, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ مسلسل 9-10 سالوں سے جو ہے مطلب ہماری 900 کے قریب لوگ جو ہے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے ہیں. دن دہاڑے ان کو مارا جا رہا ہے, پولیس کی موجودگی میں, ایف سی کی موجودگی میں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی موجودگی میں, وزیر داخلہ وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں. ہمارے لوگوں کو جس بے دردی سے مارا گیا ہے, جس وحشت اور بربریت کا یہاں پہ مظاہرہ کیا گیا ہے ہمارے لوگوں کے اوپر, وہ اس کا ایک تسلسل ہے یہ جو واقعات ہوئے ہیں. تو آج جب ہماری وزیر اعلیٰ صاحب, ہماری حکومت, صوبائی حکومت اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جہاں پہ ایف سی کو ڈپلائڈ کیا ہوا ہے اور ایف سی کو تمام اختیارات دیا ہوا ہے, کہ تمام پولیس کے اختیارات کے باوجود آج تک مجھے کوئی یہ بتایا جائے کوئی ایک آدمی کو اریسٹ کیا ہے, کسی ایک آدمی کو کورٹ کے سامنے لایا, کسی ایک دہشت گرد کو پرسو کیا. حتیٰ کہ ہمارا ڈیمانڈ اب یہ رہے کہ کم از کم اس دہشت گردوں کو آپ پرسو تو کر لے, ان کا تعاقب تو کر لے, پیچھا بھی کر لے. جب ہم ان سے مکمل طور پر مایوس ہو چکے ہیں, یہ نہ صرف نائل ہے بلکہ ناکام بھی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان میں ہمارے کچھ وزراء میں جب ان کی طرف سے کوئی مؤثر کارروائی دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے, معصوم نہتے لوگوں کو کاٹا جا رہا ہے, ان کو سرانڈر کی جا رہی ہے, 26 لوگوں کو بسوں سے نکال کر ٹارگٹ شوٹنگ کیا جاتا ہے, اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ان پہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ میں ہزارہ کمیونٹی کے لیے 1 ٹرک لوڈ ٹیشو بھیج دوں گا اپنی آنسو پہنچنے کے لیے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا یہ خود جو ہے ان مجرموں کے پیچھے نہیں ہے, کیا یہ خود ان دہشت گردوں کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں, ان کو شیلٹر پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ کالی بیڑے ہمارے حکومت میں بھی موجود ہے, ہماری ایف سی میں بھی موجود ہے, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں بھی موجود ہے. اب ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے, یہ بالکل آئینی ڈیمانڈ ہے, آپ اس کو بالکل سوچ لیں. جب یہاں پہ 900 سے زیادہ ہمارے لوگوں کو جو ہے مطلب سلاٹر کیا جا چکا ہے, قتل کیا جا چکا ہے, اس کے بعد ہم تو اس کے لیے صرف ایک چیز چاہتے ہیں
کہ ہم جو ہے مطلب امن چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مجرموں کو سزا دے دے. آپ سزا کس طرح دیں گے؟ آپ ان کے خلاف کارروائی کرے, کریک ڈاؤن کرے, آپ ان کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی کرے. جب وہاں سے کوئی مؤثر کارروائی دیکھنے میں نہیں آئے گی تو لامحالہ آج ہماری آخری امید جو ہے سپریم کورٹ کی نہیں سنی جاتی ہے. آخری امید صرف ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج کو نہیں بلا رہے, ہم کہتے ہیں کہ فوج کی نگرانی میں یہاں پہ ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جائے. تو کیا یہ ٹارگیٹڈ آپریشن اس سے پہلے پاکستان نے نہیں کیا؟ اس وقت کراچی میں فوج جو ہے مطلب ووٹر لسٹوں کی چیکنگ پہ ان کی زیر نگرانی نہیں ہو رہے ہیں. تو کیا فوج نے افسا مسجد اور لال مسجد پہ آپریشن نہیں کیا تھا؟ کیا سوات اور بلوچستان میں آپریشن نہیں کیا تھا؟ تو کیا وجہ ہے کہ کوئٹہ شہر ایک مختصر سا شہر ہے جہاں پہ اگر آپ موٹر سائیکل لے کر چلے تو صرف 2 گھنٹے میں آپ پورا کوئٹہ شہر گھوم سکتے ہیں. تو یہاں پہ ڈیلی جو ہے ہمیں مین کانجسٹڈ ایریا, ٹریک ایریا میں ہمارے لوگوں کو آ کر ان کی دکانوں میں شو میکرز, غریب معصوم نہتے عورتیں, بچے, اسٹوڈنٹس کو وہ شوٹ کیا جاتا ہے اور ٹارگٹ شوٹنگ میں, اور وہاں سے وہ کہاں پہ جاتے ہیں, کون ان کو شیلٹر دے رہے ہیں؟ تو یہی اب حکومت ہے. یہاں پہ اس حکومت نے نہ صرف یہ کیا ہے بلکہ اس حکومت کے وہ چند وزراء بالکل شامل ہے, ان گینگسٹرز میں شامل ہے. انہوں نے گینگز بنائے, 70 سے زیادہ گینگز انہوں نے بنائے. یہاں پہ یہ لوٹ مار میں لگے ہوئے, اغوا برائے تاوان میں. اچھا عبدالخالق صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ اس وقت میرے ساتھ آبویسلی حکومت کو جو نمائندگی ہے وہ ممبر قومی اسمبلی مہرین انور راجہ صاحبہ ہیں, وہ آپ کی ساری باتیں سن رہی ہیں, وہ رسپونڈ بھی کریں گی. لیکن مجھے اس سے پہلے کہ میں ان کی طرف جاؤں, مجھے ایک چیز کا اور جواب دے دیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسانی صاحب جو ہیں وہ مجرمانہ غفلت کر رہے ہیں یا وہ ویسے ہی ڈرے ہوئے ہیں, وہ پہنچتے نہیں بلوچستان میں, دہشت گردوں کا ان پہ بھی اتنی خوف طاری جتنا آپ عام شہریوں پہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ مطلب رسانی صاحب کی انکمپیٹنس کی وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ مجرمانہ غفلت ہے یا وہ ویسے ہی نیچرلی انکمپیٹنٹ ہے حکمرانی کے لیے؟ آپ کا کیا, آپ وہاں پہ رہتے ہیں؟ جی اصل میں یہ ہے کہ وہاں پہ رسانی صاحب کو لگایا ہوا ہے صرف کرپشن کے لیے. ان کا نام تو ابھی منچلا وزیر اعلیٰ ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے. کامران صاحب آپ مجھے بتایا جائے کہ انہوں نے کس فیلڈ میں, کس شعبہ زندگی میں کوئی ایسی ترقی یا ایسی پیش رفت کی ہے جو صوبے کے لحاظ سے سارے عوام ان سے خوش ہو؟ ٹھیک ہے, انہوں نے کون سا پروجیکٹ لانچ کیا ہوا ہے؟ یہ سارا سال یہ یا تو دبئی میں ہوتا ہے یا اسلام آباد میں ریموٹ کنٹرول طریقے سے انہوں نے چلایا. میں یہ صاف کہوں گا کہ یہ حکومت نہیں ہے, یہ صوبائی اسمبلی نہیں ہے, یہ بلکہ مکمل طور پر سارے کے سارے جو ہے مطلب وہ منسٹرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے, یہ صرف اپنی کرپشن میں. عبدالخالق صاحب میرے ساتھ رہیے. میں مہرین صاحبہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں مجھے. آپ کی حکومت کی بے حیثیت وزیر اعلیٰ کی وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں فوج کو بلا کر آپریشن کیا جائے. بسم اللہ. اب یہ اپوزیشن نہیں ہے, یہ تو بیچارے مظلوم ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران, مجھے بہت افسوس ہے, دکھ ہے اور دلی دکھ ہے. ان کے دکھ میں بھی شامل ہوں. یہ ان کے کیا, یہ سمجھیں کہ یہ ہم ہیں, یہ اور ہم دو الگ چیز نہیں ہیں. مگر بات کرنے سے پہلے اگر میرا بھائی یہاں پہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ وزیر اعلیٰ نے کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے, نہیں ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ میں ٹیشو پیپرز کا, میں اس پہ مذمت کرتی ہوں. وزیر اعلیٰ کی اگر یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا, میں سٹیٹمنٹ پہ مذمت کرتی ہوں اور یہ کہتی ہوں کہ پاکستان میں دہشت گردی کی ایک لہر ہے. لاہور سے لے کے اسلام آباد سے لے کے آپ نے دیکھا کہ یہ دہشت گردی, کراچی کوئی علاقہ پاکستان کا اس دہشت گردی سے نہیں بچا. کوئٹہ میں جو ہوا واقعی یہ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے. ہم نے اپنے وزراء کو بھی بھیجا. اگر میرا بھائی یہاں پہ جو موجود ہے, میں ایک بات کر رہی ہوں, خورشید شاہ صاحب گئے تھے مگر وہ سیٹسفائی شاید نہیں, کیونکہ ان کی دکھ اتنا زیادہ ہے. صوبائی وزیر کی طرح ہے, وزیر اعلیٰ بلوچستان کی طرح ہے میڈم. ان کا دکھ اتنا زیادہ ہے. میں سمجھتی ہوں وزیر اعلیٰ جو بلوچستان ہے وہ ایک بیڈ چوائس تھی حکومت کی, ان کو لگانا شاید ایک بیڈ چوائس تھی. مگر میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں جمہوریت کے لیے, میں سمجھتی ہوں اور آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حالات کیوں خراب ہو رہے ہیں, یہ بم دھماکے کیوں ہو رہے ہیں, کیونکہ جمہوریت اپنا وقت پورا کرنے جا رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک سکائی لیب وہ جو قادری صاحب ہیں وہ نہیں, میں بتا رہی ہوں, اور ایک اتنا بڑا سانحہ جو, اور میں ابھی ڈرتی ہوں اور میں خوف زدہ ہوں کہ رحمان ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اور بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے. تو ابھی پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں, پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ موجود ہیں, اور جہاں تک آپ نے فوج کی بات کی یا اس کی اہمیت, میں نہیں بات کر رہا آپ کے اتحادی چودھری شجاعت اور وہاں کے وکٹمز کہہ رہے ہیں فوج کے حوالے کر دیا جائے, ہاتھ کھڑے کر دیے. بات یہ ہے کہ
فوج جو ہے وہ بھی جو آئین کے فریم ورک میں رہتے ہوئے ایک ایجنسی ہے، اس کی مدد لی جا سکتی ہے، مگر کیا ایسا وقت آ گیا ہے؟ کیا وہ معاملات ایسے ہو گئے؟ اگر پرائم منسٹر صاحب سمجھتے ہیں، وہاں کا جو عوام ہے وہ سمجھتے ہیں، تو کوئی بھی بات چیت کے ذریعے میں دیکھ رہی ہوں، میں سب سمجھ رہی ہوں، میں یہ آپ 80 لاشیں یہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں، ہمارے بچے ہیں، ہم دور رہ کے یہ نہیں کہ ہمارا دکھ درد کم ہے، یہ ہمارا دل جل رہا ہے کہ وہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں، وہ بہتر ڈیسیجن لیں گے، اور میں نہیں سمجھتی کہ یہ جو کوئٹہ کے اور ہمارے ہزارہ علاقے کے لوگ ہیں وہ کسی طرح بھی دو ہیں، ہم ان کے دکھ میں شامل ہیں۔ عبدالخالق صاحب، میری انور رائیہ صاحبہ جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ آپ دیکھیں ان کو بھی اتنی غمزدہ جتنے آپ ہیں، لیکن obviously اس میں ان کا قصور اتنا نہیں جتنا کہ بلوچستان کی حکومت کا، اور ان کی حکومت کی اس حد تک ہے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ ایسا پک کیا جس کو آج یہ میرے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہی ہے بیڈ چوائس۔ تو آپ کے خیال میں معاملات کچھ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ پرائم منسٹر وہاں موجود ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں نہیں فوج ہی وہاں پہ ٹارگیٹڈ آپریشن کرے گی، اور جب کرے گی تو وہ اس کو ٹیک اوور بھی کرے گی کوئٹہ کو؟ پھر تو دیکھیے کامران صاحب، بنیادی مسئلہ ہے یہاں پہ عوام کو جو ہے کیا چاہیے جی۔ یہاں پہ کوئٹہ شہر میں صاحب جس کسی کمیونٹی سے آپ پوچھ لیں، پشتون سے، مطلب بلوچ سے، آپ سیٹلر سے پوچھ لیں، پنجابی سے پوچھ لیں، ہزاروں سے پوچھ لیں، ان کو امن چاہیے، ان کو بھائی چارہ چاہیے، ان کو پیس چاہیے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مطلب وہ کس طرح 10 سالوں میں 5 سالوں میں تو انہوں نے ڈیلیور نہیں کر سکا ہے۔ انہوں نے عوام کو کیا دیا ہے؟ مطلب سوائے لاشوں کے تحفے، صرف میری کمیونٹی کے ان کے دور حکومت میں 600 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں جی۔ صرف ان کے دور میں ہمارے جو ہے 1500 سے زیادہ لوگ معذور ہو چکے ہیں۔ صرف ان کے دور میں ہمارے جو ہے 250 سے زیادہ لوگ جو ہے عورتیں بیوہ ہو چکے ہیں، لوگ مائگریشن پہ مجبور ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ لوگ ہمیشہ جو ہے بہانے اس طرح ڈھونڈتے ہیں کہ یہ پورے ملک میں دوسرے میں ہے۔ آپ پنجاب کو پورے پنجاب کو کوئٹہ سے کمپیئر کریں جی، آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ وہاں پہ اچھا مجھے ایک بات بتا دیجیے، شہباز شریف، میری بات سنیں صاحب، شہباز شریف جو ہے مطلب 100 ملین لوگوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، وہاں پہ اس طرح کی کاروائی نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کی وزیر اعلیٰ جو ہے کوئٹہ میں صرف یہاں پہ 2 ملین لوگ ہیں، 2 ملین لوگوں میں جو ہے جس طرح شہر ہے یہاں پہ اس کو کنٹرول نہیں کر رہے۔ آپ ان کو جو ہے آپ کب انہوں نے کوئی ایکسپلینیشن کال کی ہے؟ شہباز شریف صاحب 100 ملین کو کنٹرول کر رہے ہیں، آپ کا وزیر اعلیٰ 2 ملین کنٹرول نہیں کر پا رہا۔ دیکھیے جہاں تک پنجاب کی بات ہے، پنجاب کے حالات اور کوئٹہ کے حالات میں وہاں کے جو بلوچستان کے حالات میں بہت فرق ہے۔ بلوچستان کی ایک آپ نے دیکھا ایک ہسٹری ہے، ان کی لا اینڈ آرڈر کی ایک پوزیشن ہے، اور میں اس ڈیٹیلز میں اس لیے نہیں جانا چاہتی۔ میرے بھائی کی جو آج تکلیف ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اگر ان کو وزیر اعلیٰ سے تحفظات ہیں وہ تحفظات، میں اس بات میں شامل ہوں، ٹھیک ہے۔ ان کو جب یہ کلنگز ہوئی، شہادتیں ہوئی تھیں، ان کو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا۔ میں بھی قاصر ہوں جواب دینے سے، وہ کہاں پہ موجود تھے، مگر ہمیں آگے جانا ہے، ہمیں چلنا ہے۔ آگے کتنا جانا ہے اب یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ آگے تو مجھے فوج نظر آ رہی ہے کوئٹہ میں بھی، اور اسلام آباد میں لانگ مارچ آبویسلی ویورز جاری اور ساری ہے، اور جب وہ وہاں پہنچ جائے گا تو پھر وہاں دوبارہ فوج کو بلانا پڑے گا، کیونکہ فوج آئے گی تو اسلام آباد کا کچھ ڈیفنس ہوگا، اس کے علاوہ تو کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ اور اس سے پہلے ہی فوج نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا، پاکستان کے تمام لانگ مارچز جو آدھے رستے گئے یا جن کا اعلان کیا گیا یا واپس آ گئے یا آگے تک چلے گئے۔ پروگرام جاری ہے، اس پہ کوئٹہ کے حوالے سے بات چیت جاری ہے، لیکن اس کے علاوہ آج لانگ مارچ جو طاہر القادری صاحب کا ہے اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی کے لوگ موجود ہوں گے، اور تحریک منہاج القرآن کے بھی لوگ موجود ہوں گے۔ ان کا ایجنڈا کیا ہے، بیسکلی اسلام آباد جا کے انہوں نے کرنا کیا ہے، ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے اس پروگرام میں بریک کے بعد۔ اس پروگرام میں دوبارہ بام ویلکم کرتے ہیں۔ اوبیسلی آج کا دن جو ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک پالیٹکس کے حوالے سے، وائلنس کے حوالے سے ایک اہم ترین دن اس لیے رہا اور ہے کہ کوئٹہ کے اندر جو ہے وہ 80 سے زیادہ پاکستانیوں کی جو میتیں ہیں وہ سڑکوں پہ پڑی ہوئی ہیں، اور ان کی تدفین اس لیے نہیں ہے کہ وہاں کے لوگوں کا، لواحقین کا مطالبہ ہے کہ بلوچستان کی کرپٹ ترین گورنمنٹ وزیر اعلیٰ کو برخاست کر کے کوئٹہ جو ہے وہ فوج کے آپریشن کے حوالے کر دیا جائے، جس کی چودھری شجاعت صاحب نے بھی آج تائید کر دی ہے۔ لانگ مارچ جاری ہے، حکومت کے اوپر پریشر ہر طرف سے، لانگ مارچ جاری ہے، اس وقت وہ رواں دوا ہے گجرانوالہ کی طرف طاہر القادری صاحب کا، اور لگتا ہے ایسا ہے کہ اسلام آباد کو بچانے کے لیے پھر فوج کی طرف جانا پڑے گا۔ لیکن میں دوبارہ کوئٹہ کو لنک کرنا چاہوں گا۔ اسد عمر صاحب موجود ہیں ہمارے سینئر نائب صدر تحریک انصاف کے، سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب موجود ہیں، رہنما ہیں بہت سینئر نون لیگ کے اسلام آباد سے، عمر ریاض عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، رہنما تحریک منہاج القرآن، اور میری انور صاحبہ موجود ہی ہیں ہمارے ساتھ۔ اسد عمر صاحب، آپ کے لیڈر جو ہیں وہ آج وہاں گئے، یکجہتی کا اظہار کیا،
کیا سینٹیمنٹس آپ نے وہاں کے لوگوں کے دیکھے اور کس حد تک بلوچستان کا ایشو جو ہے وہ حکومت کی وجہ سے ہاتھ سے نکل چکا ہوا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو سینٹیمنٹ تھا وہ تو ایک شدید غصے کا سینٹیمنٹ تھا، جی، اور وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کیونکہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے سسٹمیٹکلی اس کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ کافی عرصے سے یہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور انصاف مل نہیں رہا ہے. ریاست ان کو پروٹیکشن نہیں پرووائڈ کر سک رہی ہے، جو قتل کرتے ہیں وہ پکڑے نہیں جاتے ہیں، انصاف نہیں ملتا ہے. تو غصہ شدید بھی ہے اور وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور میرے خیال میں تو صرف ان کو غصہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہم سب کو غصہ بھی ہونا فوج کے حوالے کر چاہیے دیا اور ہمیں شرمندگی بھی ہونی حالات چاہیے. ایسے ہو چکے ہیں. دیکھیں جو پارلیمنٹ ہے اور جو چیف منسٹر ہے وہ تو کمپلیٹلی فیل کر چکی ہے. سپریم کورٹ اس کے اوپر پہلے بول چکا ہے، چیف منسٹر پرفارم نہیں کرے. خود میرین انور راجہ صاحبہ نے بھی کہہ دیا کہ چیف منسٹر کمپلیٹلی فیل کر گئے. اگر چیف منسٹر فیل کر گئے اور پارلیمنٹ ان کو ہٹا نہیں رہی ہے وہاں پہ، تو کیا رستہ آپ کے پاس رہ جاتا ہے؟ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ لاشیں اٹھاتے چلے جاؤ. اس وقت تو یہی نظر آتا ہے گورنر راج لگایا جائے، گورنر ایڈ کے لیے اپنی فوج کو بلانا چاہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن کے ظفر علی شاہ صاحب مین اپوزیشن ہے، آپ کو کیا پرسیپشن، آپ کس طرح کاؤنٹر کیا جائے کوئٹہ کے حالات کو؟ یہ حکومت کی نااہلیت کی سب سے بڑی مثال ہے، اس کو آپ مثال سمجھیں گے نااہلیت کی؟ دیکھیں جی کامران صاحب، بات یہ ہے کہ جہاں تک حکومت کی نااہلی اور کانسٹیٹیوشن مشینری کی کے فیلئر کا بات ہے، وہ تو دو بڑے جو کہ ریلیونٹ کوارٹر ہیں وہ کہہ چکے ہیں. سب سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ چکی ہے، جس طرح سے صاحب فرما رہے تھے، اور نمبر 2 گورنر جو ہے اس صوبے کا کنسرننگ وہ کہہ چکا ہے کہ یہاں پر اب کانسٹیٹیوشن مشینری فیل ہو چکی ہے. تو کامران صاحب اس میں کوئی بڑا مشکل سوال نہیں ہے اور نہ 100 راکٹ کوئی اس میں کوشچن ہے. سوال یہ ہے کہ صدر پاکستان آرٹیکل 234 کو انووک کیوں نہیں کرتے؟ گورنر صاحب نے جب کہہ دیا ہے کہ یہ یہاں پر مشینری فیل ہو چکی ہے، حکومت صوبائی فیل ہو چکی ہے، تو 234 کانسٹیٹیوشن کا اسی لیے ہے. اور اب تو ظلم کی اتنی بڑی انتہا ہے، باقی چھوڑ دیں سیاسی معاملات کو یا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو. 100 کے قریب لاشیں پڑی ہوئی ہیں. کیا یہ ہمارا اسلام دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ لاشیں جو ہیں وہ پڑی رہیں اور ان کے جنازے نہ پڑے جائیں، وہ سیاست کا شکار ہوتی رہیں؟ ان کا کیا قصور ہے؟ ایک تو بے گناہ وہ مار دیے گئے، ایک تو بے گناہ ان کو قتل کر دیا گیا، اور دوسرا یہ کہ ان کی لاشوں کی اب بے حرمتی ہو رہی ہے اور حکومت کی کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی. سر یہ جو حالات، یہ میرا بڑا سمپل سا مطالبہ ہے، آرٹیکل 234 کو انووک کیا جائے اور اس میں تمام اختیارات جو ہیں وہ سینٹر جو ہے وہ لے لے. اچھا سر، آپ کی یہ ڈسکشن جو ہے، یہ آپ کا جو مطالبہ ہے، اس سے ایک سوال میرے ذہن میں ابھرا، میں نے کہا رکھ دوں آپ کے سامنے. سر پھر بات تو یہ چل رہی ہے کوئٹہ میں اگر گورنر راج لگتا ہے، کوئٹہ کے حالات اتنے خراب ہیں اور آپ کو پتا ہے وہاں کا جو سیپریٹسٹ ایلیمنٹ ہے یا ناراض لوگ ہیں وہ ویسے ہی الیکشن اور وفاقی پاکستان پہ بلیو نہیں کر رہے اس وقت کی حکومت ہے پاکستان کی، تو کیا بلوچستان میں آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان برے حالات میں سینیٹر صاحب؟ دیکھیں جی، اب یہ بھی اس کی تمام تر بھی ذمہ داری رولنگ پارٹی پر آتی ہے، سینٹرل گورنمنٹ پر آتی ہے، پروونشل گورنمنٹ پر آتی ہے. جب اگر کانسٹیٹیوشن نے راستے جو بچائے ہوئے ہیں، ہر بات کا راستہ کانسٹیٹیوشن نے بتایا ہے کہ اگر یہ بات فیل ہو جائے تو پھر کون سا راستہ، یہ ہو جائے تو پھر کون سا راستہ، تو اس لیے انتخابات بھی سر پر آ گئے ہیں. انتخابات کرانا بھی ان کی ذمہ داری ہے. اور یہ جو صورتحال وہاں پر پیدا ہو گئی ہے کہ پورا پاکستان سٹینڈ سٹل ہو گیا ہے، ہر جگہ پر فقہ جعفریہ کے لوگوں نے انہوں نے دھرنے دیے ہوئے ہیں. اگر جب حکومتیں کچھ کرنے سے ناکارہ ہو جائیں، فیل ہو جائیں، تو پھر لوگ دھرنے دیا کرتے ہیں، اس کے علاوہ تو اور کوئی راستہ نہیں رہ جاتا. رائٹ میرین صاحبہ، دیکھیے انتہا کر دی آپ کی حکومت نے. بات یہ ہے کہ انتہا بلوچستان میں اور کوئٹہ میں جو ہوا ہے وہ میں سب مانتی ہوں، مگر اتنے بھی حالات جو آپ دیکھ رہے ہیں خراب نہیں ہیں. پارلیمنٹ اتنا خراب نہیں ہے وہاں خراب ہیں، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، بلوچستان کی بات وہاں خراب ہیں. میں نے بھی کہا کہ بلوچستان کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور یہاں پہ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. وہاں پہ جو شہادت ہوئی ہے اور شہید وہاں پہ بھی پڑے ہوئے ہیں، میں وہ بھی میرے دل کو پریشان کرے. مگر یہ کہ ہر جگہ فیلئر 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 ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی فرد واحد فیل ہوا ہے تو پوری پارلیمنٹ موجود ہے اور پارلیمنٹ فیصلے کرنے کا حق بھی رکھتی ہے. پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ گئے ہیں اور بہت اہم فیصلے اگلے کچھ گھنٹوں میں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہت اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں.
وزیر اعلیٰ فارغ ہو جائے گا، جو ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا، مگر اگلے چند گھنٹوں میں بہت اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں. دیکھیے پاکستان کے حالات واقعات آپ کے سامنے ہیں، یہاں پہ موسم بدل رہے ہیں، لوگ اٹھتے ہیں اور جا کے اپنی سیاست چمکانے کے لیے جلسے کے آگے بنا ہوتا ہے بیٹھ جاتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر سیاسی سٹیک ہولڈر اور ایک نان سٹیٹ ایکٹر کے درمیان ہمیں تعین کرنا ہوگا. سیاست آپ ضرور کریں، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے، لاشوں پر سیاست، لاشوں پہ کوئی سیاست کرے وہ تو لواحقین ہے بیچارے. میں کوئٹہ کی بات نہیں کر رہی، بالکل لواحقین ہے، میں ان کے ساتھ ہوں. آپ لانگ مارچ کی بات کر رہی ہیں؟ جی میں اس کی بات کر رہی ہوں کہ آپ جو حکومت کو اور الیکشن کمیشن کو تلپٹ کرنے کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ معاملات جو ہیں یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اسد عمر صاحب، اس سے پہلے میں جاؤں مناج القرآن والوں کے پاس، یہ اس لانگ مارچ کو آپ عمران خان صاحب نے اس کی سپورٹ کر دی ہے، مطلب مورلی آئیڈیولوجیکلی آپ اس لانگ مارچ کے ساتھ ہیں، چاہے سے حکومت کا دھڑن تختہ ہو جائے، آپ اس کے ساتھ ہیں اس لانگ مارچ کے؟ نہیں دیکھیں، لانگ مارچ کے ساتھ ہیں یہ نہیں ہے، جو حالات کریٹ کیے گئے ہیں، جو کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹس ہیں، جو الیکشن کمیشن کے رولز کی ریکوائرمنٹ ہیں، اس کی فلیگرنٹ وائلیشن ہو رہی ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو گورننس کے ایشو ہیں، نہ لائف اینڈ پراپرٹی ہمارے کسی شہری کی محفوظ ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، سو ڈیموکریسی جو ہے ڈیلیور نہیں کر رہی ہے. اس سے ایک حالات پیدا ہو رہے ہیں، ملک کے اندر ایک ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے. وہ ویکیوم جو ہے ہمارے خیال میں اس کا علاج جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے. وہ ان کو آسان ترین علاج تو یہ ہے کہ جی ارلی الیکشن کال کریں، جو سارا ان کو خطرہ ہے. میں تو آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں، آپ کی بات بالکل بجا. میں تو کہہ رہا ہوں طاہر القادری صاحب نے حمایت کی عمران خان صاحب. ابھی الیکشن کا ٹائم کیا رہ گیا؟ 60-70 دن ہو گیا، لیکن میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں جو طاہر القادری صاحب کا پھر ایرریلیونٹ ہے نا لانگ مارچ کر دیا ہے کہ جی ارلی الیکشن ہے. اب الیکشن کا ٹائم ہے، یہ ان کی جو بات ہے وہ آپ سب رکھو ایرریلیونٹ ہے لانگ مارچ. نہیں جی، وہ ایرریلیونٹ تو نہیں ہے، کیونکہ اگلا الیکشن کرانے کے لیے جو ریلیٹڈ ڈیمانڈز ہیں اس کی، وہ تو ریلیونٹ ڈیمانڈز ہیں. ٹھیک ہے ظفر علی شاہ صاحب، ریلیونٹ ہے لانگ مارچ اس وقت؟ اس سے پہلے میں عمر ریاض عباسی صاحب کے پاس جاؤں، کیونکہ الیکشن کی اصلاحات تو سب چاہتے ہیں، آپ بھی اور میں بھی اور تحریک انصاف والے بھی. دیکھیں جی کامران صاحب، لانگ مارچ ہوتے رہتے ہیں، یہ ایک پولیٹیکل ایک قسم کا ویپن ہے، اور پارٹیز اور لوگ اور ادارے کرتے رہتے ہیں اس کو استعمال. میں تو بڑی سیدھی 2+2=4 پہ آتا ہوں. کل مولانا قادری صاحب نے 3 مطالبے کیے ہیں، 7 کیے ہیں، 4 کا انہوں نے یہاں کہا کہ اسلام آباد کا بتاؤں گا، 3 کا انہوں نے بتایا ہے. 3 کا نمبر پہلا جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے الیکشن کمیشن کو ڈسمس کر دیا جائے. میرا صرف ایک ہی سوال ہے کہ مجھے طاہر القادری صاحب یا ان کے نمائندے یہ بتا جائیں کہ پاکستان کے موجودہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کون سی اتھارٹی کس آرٹیکل کے تحت وہ اس کو ڈسمس کر دے یا ختم کر دے. ٹھیک ہے، یہ سوال آپ کا. جناب عمر ریاض عباسی صاحب، کس اتھارٹی کے تحت؟ جی نمبر 2 بھی پوچھ لیں، نمبر 1 میں پوچھ لوں پہلے. عمر ریاض عباسی صاحب ساتھ بتا دیتا ہوں، اور دوسرے ساتھ 2 یا 3 انہوں نے بتائے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ. جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بھی بنانے کا طریقہ کار کانسٹیٹیوشن میں بتایا گیا ہے، جو لیڈر آف دی ہاؤس، لیڈر آف دی اپوزیشن سے شروع ہو کر پارلیمانی کمیٹی سے ہوتا ہوا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس چلا جاتا ہے. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہی ختم کر دیا جائے، جو کہ ناممکنات میں ہے، نہیں ہو سکتا، تو وہ کون جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ بنائے گا. اور تیسرا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ آرٹیکل 62, 63 اور 218 کے تحت اور ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ کے تحت الیکشن کرائے جائیں. وہ تو اسی کے تحت ہوں گے، اسی کے تحت ہوں گے. ٹھیک ہے ظفر صاحب، یہ آپ کا سوال مانا منایا ہوا مجھے آپ کے سوال ہے، اس لیے یہ کون سی بات ہے؟ میں ناجل قرآن کے رہنما کے سامنے رکھنے دیجئے. عمر ریاض عباسی صاحب، ملک کے حالات جس طرح ہو رہے ہیں، ابھی آپ کو ایم کیو ایم نے پیغام دیا کہ بھائی حالات ایسے نہیں ہیں، لانگ مارچ کیا جائے، لیکن اس کے باوجود آپ نے لانگ مارچ کیا، اور یہ جو مطالبات آپ کر رہے ہیں وہ بیسکلی جو مین اپوزیشن سینیٹر ظفر علی شاہ انہوں نے رد کر دیا. وہ کہتے ہیں یہ لاجیکلی نہیں ہے. الیکشن کمیشن کو ایک طرف آپ تحلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں، پھر وہ نگران حکومت کون لے کے آئے گا اگر الیکشن کمیشن ہی موجود نہیں رہے گا؟ جی سوال بڑا ریلیونٹ ہے سینیٹر صاحب کا. جی کامران بھائی بہت شکریہ. میں شاہ صاحب سے بڑے احترام کے ساتھ عرض کروں گا. سب سے پہلی بات تو لا اینڈ آرڈر کی ہے. بلوچستان میں کوئی لانگ مارچ نہیں ہو رہا تھا، وہاں پر 100 کیجویلٹیز ہوئی، لاشیں گری، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. جہاں تک ان کا سوال ہے کہ آپ جسٹیفائیڈ نہیں ہیں جتنی بھی باتیں ہیں ڈاکٹر طاہر القادری کی، ڈاکٹر طاہر القادری نے کرپٹ پریکٹسز ختم کرنے کی بات کی ہے، الیکٹورل ریفارمز لانے کی بات کی ہے. اب اس کے طریقہ کار یا میتھڈولوجی پہ جو شاہ صاحب اختلاف کر رہے ہیں، مجھے شاہ صاحب سے ایک گزارش کرنی ہے کہ 5 سال ہو گئے، کیا ڈیموکریسی کرپشن کا نام ہے؟ کیا ڈیموکریسی ٹیررزم کا نام ہے؟ کوئی ایک ریفارم بتا دیں جس پہ امپلیمنٹیشن ہوا ہو. لینڈ ریفارم پہ لنڈے دے رہا ہے، عمر صاحب جو آپ کے ناقدین ہیں نا، خاص طور پر پیپلز پارٹی وغیرہ اور دوسرے لوگ بھی، پیپلز پارٹی میں نے ویسے کہہ دیا، آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ جو آپ جس
मिशन को लेकर चल रहे हैं 62-63 के ऊपर इलेक्शन कराया जाए, उस पे तो आपकी लीडरशिप बशमूल डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब भी पूरा नहीं उतरते, हो सकता है मैं भी पूरा ना उतरता हूं, लेकिन ये क्रिटिसिज्म किया जाता है उनके पास्ट और रेफरेंस को दे देंगे। जी जवाब जी कामरान भाई, मैं इसका जवाब दे दूं। मैं ये अर्ज करूं, जिस शख्स को सूरह अखलास नहीं आती वो किसी के अखलास को क्या मयर करेगा? शाह साहब मौजूद है, आर्टिकल 67 क्या कहता है? द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शुड हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और नॉलेज ऑफ शरिया। अब रहमान मलिक साहब ने जिस तरह की जुबान आज इस्तेमाल की है, क्या वो किसी इंटीरियर मिनिस्टर को जेब देती है? उन्हें तो रिजाइन करके घर बैठ जाना चाहिए। आज मैं फैजाबाद में गया धरने के अंदर, वहां लोगों के जज्बात थे। ठीक है, तो अब लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पूरा मुल्क स्टेक पे है, तो क्या ये जस्टिफाइड है कि ये गवर्नमेंट बाकी रहे? पूरा मुल्क स्टेक, रोटी तो पार्लियामेंट पूरा मुल्क स्टेक पे है, आम आदमी को नहीं। आपके जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगा, मेहरीन अनवर राजा साहिबा, उमर साहब और जफर अली शाह साहब से पूछूंगा कि बेसिकली खासतौर में हुकूमत के दोनों नुमाइंदों से, पंजाब गवर्नमेंट को जफर अली शाह साहब रिप्रेजेंट करते हैं, मेहरीन साहिबा वफाक को, कि इन्होंने किया क्या 5 साल के, आज ताहिरुल कादरी साहब को लॉन्ग मार्च करना पड़ गया। वापस आते ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम में दोबारा आपको वो वेलकम। मेहरीन साहब, आप कुछ कहने की जरूरत नहीं, उन्होंने बता दिया आपकी हुकूमत की नाअहलियत है, इसलिए लॉन्ग मार्च के लिए लोग सड़कों में निकल गए। उसमें आपके लोग भी मौजूद हैं इसमें, पीपल्स पार्टी के। देखिए कामरान, बात यह है कि नाअहली, करप्शन, ये बातें सुन सुन के तो मैं समझती हूँ कि बहुत अरसा हो गया। ठीक है, सब कुछ होगा, मैं नहीं कहती कि 100% सब कुछ क्लियर है, होगी कोई थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं करप्शन होगी। ये मुझे आप बताएं कि ये लॉन्ग मार्च, अब्बासी साहब अगर आपने इंटरफेयर किया तो फिर आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं मामलात कहाँ पहुंच जाएंगे। इंटरफेयर नहीं करेंगे भाई साहब, इंटरफेयर ना कीजिएगा। जी मेहरीन साहबा, कंप्लीट कर लें आप तसल्ली से बैठे। मैं जरा पॉलिटिकल एक जिद्दोजहद करने वाली खातून हूँ, मैं कहीं ऊपर से स्काई लैब की तरह नहीं गिरी। बात यह है कि ये लॉन्ग मार्च देखिए 60-65 दिन इलेक्शंस में रह गए, ये सब रिफॉर्म्स हो चुकी हैं, इलेक्शन की रिफॉर्म्स हो चुकी हैं। 20वीं तरमीम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ चुके हैं, और मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि जो मौलाना साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं फखरुद्दीन इब्राहिम साहब के लिए चीफ इलेक्शन, वो उनको वापस लेने चाहिए और वो अफसोसनाक हैं। वो कहते हैं मौलाना के डॉक्टर के दूसरा मौलवी से शुरू हुए थे ना, खतीब थे ना नवाज शरीफ की मस्जिद में। कल मैंने देखा, मौलाना कोई बुरी चीज है? मौलवी बड़ा होता है, अच्छा चले वो माइंड करते हैं तो वो माइंड करते होंगे। मैंने तो कल एक प्रोग्राम पे देखा कि नवाज शरीफ देग में से, नवाज शरीफ साहब देग में से उन प्लेट ऐसे आगे की हुई थी तो बोटियां डाल डाल के उनको दे रहे थे। मौलाना साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, मैं उनके लेक्चर्स खुद सुनती हूँ, मगर आपने देखा कि इनकी तैयारी, एक जो पॉलिटिकल जिद्दोजहद वर्कर है ना, वो हाथ से लिख के पंफलेट लगा रहा होता है। लाखों लोग जा रहे हैं उनके अंदर। मेरी बात सुने, उन्होंने कहा था कि 40 लाख लोग वहां मैं लेके निकलूंगा, फिर वो 20 लाख पे आए, आज उन्होंने 1 लाख कहा कि मैं 1 लाख लेके निकलूंगा, मेरी तरफ से 1 करोड़ चला जाए वहां पे, मगर वो 1 लाख लोग नहीं थे, 5000 होंगे, 10,000 होंगे। एक बात। दूसरा, इसमें दूसरों की बीवियां, बेटियां, बच्चियां, इनकी बीवी कहाँ है, इनकी बेटी कहाँ है, इनकी बच्ची कहाँ है? एक दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जवाब दे देना भाई, बैठो आराम से, आप पेड हैं, आप जरा तसल्ली से बैठे। दूसरी देखिए, ये मदरसा है इनका, और हर जगह इनके मदरसे के माली हैं, चौकीदार हैं, लोग हैं, और बहुत से लोग इनके अपने वहां पे आए हुए हैं। आज ये रिफॉर्म्स की बात करते हैं परवेज मुशर्रफ के साथ, अगर ये लाखों लोग पहुंच गए फिर क्या होगा? जरूर पहुंचे। ये इन्होंने कह दिया कि हम हुकूमत को नहीं मानते, हम पार्लियामेंट को नहीं मानते। जो शख्स आइन के फ्रेमवर्क को नहीं मानता, अगर तालिबान बहुत बड़ा अपना जुलूस जलसा लेके आ जाए, ये तो यहाँ पे जमहूरियत है कामरान, यहाँ जमहूरियत है, इसलिए इस तरह के लॉन्ग मार्च की इजाजत हो रही है। अगर ये कहाँ थे जब जमहूरियत में, जब आमरीत थी और जजिस को बालों से पकड़ा जा रहा था, जब परवेज मुशर्रफ मनमानी कर रहा था, जब उस वक्त के इलेक्शन कमीशन को जरूरत थी रिफॉर्म्स, तो ये मौजूद नहीं थे। मौजूद थे उमर साहब, आप तो कहीं थे नहीं, ऊपर से आ गए आप। जी ये आपका जो लैंडिंग है ना, टाइमिंग जो है मशकूक बनाती है पूरे लॉन्ग मार्च को। जी और एक और बात मैं कामरान भाई, ये अपने उस्ताद का शिकार है, अपने उस्ताद है। मेरे भाई जरा 1 मिनट तसल्ली करो। उमर 1 मिनट जी, आप जल्दी कंप्लीट कर लें मेरी साहब, मैंने जाना फिर जफर अपने उस्ताद हैं, मुझे उनका नाम तो याद नहीं है, उन्होंने ये कहीं लिखा हुआ है कि ये जरा कोई जज्बाती टाइप आदमी है और ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जी उमर भाई साहब, फिर मैंने सेनेटर साहब के पास भी जाना। जी
اب میں اس چیز کا کیا جواب دوں؟ جذباتی میں ہوں یا رحمان ملک صاحب جنہوں نے کہا دھماکہ ہوگا؟ ظفر علی شاہ صاحب سے میری گزارش ہے، کیا اس پہ سوموٹو ایکشن نہیں بنتا؟ کیا ہم نہیں جا سکتے کہ ایک شخص یقین سے کہہ رہا ہے کہ دھماکہ ہوگا، اس کا مطلب ہے وہ خود کر رہا ہے؟ عمر صاحب مجھے ایک بات بتائیں، عمر صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دیں، ایک منٹ۔ پاکستان کی جمہوریت کو نقصان، اس پہ سوا موٹو عمر صاحب میں آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اس کو دیکھیں، جو ان کی پوری تقاریر نکالیں، جو حکومت کو، پارلیمنٹ کو چھوڑے، حکومت کو بھی، پارلیمنٹ کو جو تلپٹ کرنا آئے ہیں اور آج کی دعا فریڈم آف سپیچ ہے نا عمر عباسی صاحب تو آپ یہ دیکھیں، نہیں عمر عباسی کی میں بات نہیں کر رہی ہے، یہ بیچارے یہ کیا کریں گے، یہ لاکھوں لوگ لے کے جا رہے ہیں ادھر، یہ عمر عباسی کی میں بات کر رہی ہے تو وہی بولے گا جو اس کو دیا ہوا ہے۔ میں آج چیف جسٹس صاحب سے کہتی ہوں اس کا سوا موٹو لیں، اور جو حکومت عمر بھائی صاحب رسپونڈ کرنا ہے، اچھا عمر بھائی صاحب رسپونڈ کر دیں، حکومت اور جمہوریت کو تلپٹ کرنے آیا ہے اس کو کم از کم لوگوں کو بتانا چاہیے کون شخص ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں انہیں کہیں خدا کے لیے کسی کی بات سننے کا حوصلہ پیدا کریں، ابھی سے آپ خوف میں مبتلا ہے اس طرح میں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں ہم این آر او کر کے نہیں آئے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، ہم نے 92 میں لانگ مارچ نہیں کیا، ہم نے 93 میں لانگ مارچ کر کے جمہوریت کو ڈیریل نہیں کیا تھا۔ ہمارا ایک ایجنڈا ہے، پوری قوم کھڑی ہے، جس سی این جی سیکٹر کو آپ نے تباہ کیا وہ ساتھ کھڑا ہے، سیکٹری آنرز جو بنگلہ دیش بھاگ گئے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ آج آپ خوف کی کیفیت میں مبتلا ہیں، ہرڈل ڈال رہے ہیں اور آپ ٹیررزم کی باتیں کر رہے ہیں۔ خوف خدا کریں، ہمارا پرامن حق ہے، جمہوری حق ہے، ہم لانگ مارچ کے ذریعے پوری قوم قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ نے کیا ڈیلیور کیا 5 سال کے اندر؟ یہ جعلی جمہوریت، کرپشن دی ہے آپ نے، فرقہ واریت، دہشت گردی، ٹھیک ہے عمر صاحب ایک منٹ کر رہی ہیں، کیا کیا آپ نے؟ جب پارلیمنٹ کا وقت پورا ہو گیا، جب جمہوریت، جب 60-65 دن رہ گئے ہیں، ان کو اب ہم ٹھیک ہے میں ظفر علی شاہ صاحب کو بتاؤں۔ ظفر علی شاہ صاحب مجھے آپ سے ایک بڑا آبجیکٹو سوال پوچھنا ہے کہ جو لانگ مارچ ہے بیسیکلی آپ کو تو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے ایک لانگ مارچ کے ذریعے اسی حکومت پیپلز پارٹی کے سے عدلیہ کو بحال کروایا، تو سر آپ کیوں نہیں سپورٹ کر رہے اس لانگ مارچ کو جس طرح اسد عمر صاحب یا تحریک انصاف کر رہی ہے؟ جی نہیں سوال میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ لانگ مارچ ایک پولیٹیکل ڈیموکریٹک ایک ویپن ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا پایا، اور اگر اعتراض ہوتا تو آج جناب پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ الزام ان کی الگ بات ہے وہ، لیکن اور کسی جگہ بھی یہ کوئی کسی تھانے دار نے کوئی نہ روکا ان کو، نہ بس روکی، نہ ڈرائیور کو روکا، نہ وہ خیر ایک الگ بات ہے۔ آپ نے کہا کہ حمایت کیا، میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں، صرف 1-2 لفظ کا کوشچن ہے اور 2 لفظ کا جواب چاہیے، لیکن اس سے پہلے میں یہ چونکہ عباسی صاحب نے کہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ رحمان ملک صاحب نے بہت ساری باتیں کی ہیں، کوئی غلط، کوئی ٹھیک، کوئی ریلیونٹ، کوئی ریلیونٹ، لیکن ایک بات بڑی خطرناک کی ہے انہوں نے بطور انٹیریئر منسٹر کے، کہ انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ ٹیررزم جو ہے اس کا خدشہ نہیں بلکہ ہوگا۔ ایک انٹیریئر منسٹر کو اتنا فرم ہو کر کہنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت قابل اعتراض بات ہے، اس قسم کے بیانات سے ان کو چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے، میرا سوال کا یہ ہے کہ وہ چاہے قادری صاحب بتائیں چاہے عباسی صاحب بتائیں کہ یہ آپ کا مطالبہ نمبر 1 جو ہے کہ الیکشن کمیشن کو ڈیزالو کر دیا جائے، یہ کون کرے؟ مجھے وہ آدمی، وہ اتھارٹی، وہ آرٹیکل بتا دیں بھائی کون کرے؟ عمر عباسی صاحب جلد سے بتائیں کون ڈیزالو کرے؟ جی میں آپ کو دوں گا ٹائم۔ پہلے مجھے بات کرنے دیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ ملک رحمان صاحب نے ایک بات کہی ہے، رحمان ملک صاحب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ دیکھ لیں کیا ہے، عمر صاحب ایک منٹ، جی میں آ رہا ہوں، پوزیشن ہے یہ آئین کو نہیں مانتے، ان سے سوال کیا پوچھ رہے ہیں؟ سوال کیا پوچھ؟ ٹھیک ہے اچھا عمر عباسی صاحب ایک منٹ صرف ظفر علی شاہ صاحب ظفر علی شاہ صاحب کے سوال کا جواب دے دیں، ایک منٹ میں آپ کو دوں گا اور آپ کے پاس بھی آنا ہے، میں نے ایک منٹ جی ظفر علی شاہ صاحب کے سوال کا جواب دے دیں۔ انہیں نارمز دکھا دیں، یہ کیا چلے نارمز کو چھوڑ دیں وقت یار، جواب دے دیں کہ الیکشن کمیشن ڈیزالو کر دیا۔ میں عرض کر رہا ہوں ہم نے الیکشن کمشنر کی اہلیت پہ اعتراض نہیں کیا، ہم نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی ایفیشنسی نارمز بتاؤ ہمیں پھر آ کے کینیڈا والے اس کا جواب مہرین صاحبہ ایک منٹ جواب بولتے کیوں ہیں؟ نہیں میں آپ کا ٹائم دوں گا۔ اچھا عمر عباسی صاحب الیکشن کمیشنر کی اہلیت پہ اعتراض نہیں کیا، الیکشن کمیشن کی کارکردگی ضمنی الیکشن میں آپ نے تو پورا تحلیل کرنے کی بات کر دی ہے نا، ان کے پاس اتھارٹیز نہیں ہے، ہم کہتے ہیں صاف شفاف الیکشن کمیشن آتھورائزڈ ہو، ایسا سرجن عمر عباسی میرے بھائی سوال صرف یہ کیا گیا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نیوٹرل سیٹ اپ کے لیے الیکشن کمیشن تحلیل کر دیا جائے، یہ دستور کی کس چھک کے تھرو ہے؟ کون کرے اور کون کرے گا؟ جی نیشنل کانسنسس کے ذریعے شاہ صاحب بتائیں کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ نیشنل کانسنسس سے تشکیل نہیں پا سکتا؟ وہ آئین میں کون سا فارمولہ ہے نیشنل کنسنسس کا؟
وہ لکھا ہوا کدھر ہے؟ یار لانگ مارچ تو آپ کر رہے ہیں، لانگ مارچ مک مکا کے خلاف ہیں، وہ مک مکا وہ آئین نہیں ہے. اچھا عمر صاحب نہیں آیا جواب نا ان کے پاس. بولے اس کے پاس کوئی جواب مجھے نہیں ہے. یہ بتائیں کہ کون اس کو ڈیزائن کرے وہ بتائیں مجھے. ظفر علی شاہ صاحب جواب نہیں ہے ان کے پاس کیونکہ دستور میں نہیں لکھا ہوا. جواب ہے مک مکا کے ہم آئین نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ وہ آئین کوئی جواب نہیں ہے، کوئی نہیں مانتا اس میں کون سی آرٹیکل لگتی ہے کامران آپ بتائیں. مجھے نہیں پتا، مجھے نہ پسند جی لگتی ہوگی آرٹیکل 6. نہیں نہیں میں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، یہاں تو ججز میں بھی لگتی ہے جنہوں نے توڑنے والوں کو ساتھ دیا. کچھ ہے ایسے جی. ایک غلط فہمی تو پہلے میں دور کر رہی ہوں جی. کوئی بھی غیر قانونی اقدام جو کیا جائے گا اینی ان کانسٹیٹیوشنل ایکشن ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے. یہ ایک میں غلط فہمی بالکل دور کر دوں جی. بالکل ہمارا موقف اس پہ مختلف ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پرفارمنس کا جو انہوں نے ان سے سوال پوچھا تھا، جس کی وجہ سے دیکھیں یہ کانسٹیٹیوشنل لائسٹیز جو ہیں عوام نہیں دیکھتے. عوام جو ہے لاکھوں لوگ اس وقت جا کیوں رہا ہے. انہوں نے سوال پوچھا تھا ان سے کہ پچھلے 5 سال میں آپ نے ڈیلیور کیا. اگر آپ نے جواب سنا تو اس جواب میں اس کا ذکر ہی نہیں تھا. وہ ڈسکشن ساری ڈاکٹر طاہر القادری کے اوپر ہو رہی تھی. ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کا جواب دے دیتی ہوں. انہوں نے مجھ سے بات پوچھ ہی لیا ہے تو پھر میں بتا دیتی ہوں کہ پچھلے 5 سال میں ہم نے کیا کیا. وہ تو بہت لمبا ہے، وہ تو بہت لمبا ہے. الزامات کی سیاست نہ کریں. ٹھیک ہے ٹھیک وہ ہے. طاہر القادری نے ان سے بڑا جلسہ کر لیا، یہ بیٹھ گئے. میں دیکھیں پھر میں سارے سوالوں کے جواب دوں گی، میں پھر پیچھے نہیں آ سکتی. اچھا چلو ان کو پھر الزامات نہ لگائیں، آپ اپنی بات میں تو بے بس ہو گیا یقین کریں آپ لوگوں کے آگے. میرے ہاتھ کھڑے ہو گئے. میں اگر آپ کہوں تو آپ کہتے ہیں 18ویں ترمیم، اس کے بعد آپ کیا پوچھتے ہیں؟ شریف آدمی کو کچھ کہنے نے میرے کو ٹائم ہی کرنا. دیکھیں میرے خیال میں یہ شاہ صاحب کے ساتھ معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا ان سے اختلاف کروں گا کہ مشاورت جو ہے یہ دستور میں لکھا ہوا نہیں ہے، اور دستور میں کہیں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ مشاورت نہیں کر سکتے بیونڈ the immediate roles defined in the constitution. یہ پوائنٹ آپ کا ہے. یہ ایک ان یوزل پارلیمنٹ ہے. اس میں الیکشن میں آنے سے پہلے کچھ پارٹیز نے بائیکاٹ کیا تھا. بلوچستان کی ساری نیشنل پارٹیز اس کے باہر تھی. اس کے بعد سیاسی سچویشن بہت بدل گئی ہے. سیاسی بصیرت یہی کہتی ہے جس طریقے سے ہم جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، میں ان کو بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بھی رکھتے ہوں گے. اگر یہ رکھتے ہیں یہ تو مشاورت کے لیے سب کو جمہوریت کے لیے بہتر ہے، سب کو مشاورت. ظفر علی شاہ صاحب آخری میرا آپ سے سوال ضمناً چھوٹا سا بالکل ہے. کامران میں کچھ کہنا چاہتی ہوں پلیز. میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ کہہ لیں، میں کیوں بولے تو آپ کہہ لیں سر. میری وجہ صاحب کو بولنے دیں. شاہ صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا تھا، اس کا جواب نہیں آیا. اس کا قانون کی اور آئین کی کون سی شک پہ چیف الیکشن کمشنر کو ہٹا دیا جائے. اور میں آپ کو بتاتی چلوں یہ جو معاملات ہیں نا یہ پرچی سے میرا سوال رہ گیا. بیلٹ ناٹ بلٹ. آپ کی بات ہوگی پوری. ظفر علی شاہ صاحب معذرت کے ساتھ سوال میں نے پوچھا تھا آپ سے، لیکن چلے پھر بھی پوچھ لیتا ہوں کہ یہ بات صرف اتنی سی ہو رہی ہے کہ جو اسد عمر صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ کنسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے اندر رہتے ہوئے چاہے لکھا وغیرہ لکھا تمام پارٹیز کو آن بورڈ لے لیں، اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ پیپلز پارٹی کو سجیسٹ کریں کہ پی ٹی آئی کو بھی لے لیں، جو بائیکاٹڈ پارٹیز کو بھی لے لیں. لینے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. نہیں مجھے اعتراض نہیں ہے اس بات پر. سوال اس کا اعتراض بھی ان کانسٹیٹیوشن کو اعتراض ہے، مجھے اعتراض نہیں ہے. آپ کو اعتراض نہیں، بس ٹھیک ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آج کے پروگرام تھا یہ اگلے کچھ دنوں میں چل جائے گا. پتہ بلی تھیلے سے باہر آتی ہے، بلی جو ہے وہ چھا جاتی ہے پورے پاکستان کے نظام کے اوپر. یہ کچھ دنوں میں چل جائے گا پتہ. 14 تاریخ کا لانگ مارچ پہنچنا ہے انہوں نے، وہاں پہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. ٹائم از دا بیسٹ جج. مجھے اس پروگرام پلیٹ فارم سے آج اجازت دیجیے.